السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ 2-3 درسوں میں موزے پر مسح کے احکام کو بیان کیا گیا تھا، کئی ایک روایت سامنے آئی۔ اب مناسب یہ سمجھا گیا ہے کہ موزے پر مسح کے احکام کا جو خلاصہ ہے وہ پیش کر دیا جائے اور اس موضوع کے بعد اگلے موضوع کو بیان کیا جائے۔ دیکھیے، پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ بیان کیا کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موزے پر مسح کی مدت ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک مسائل ہیں جس کو میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہر قسم کے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ چمڑے کے ہوں، اون کے ہوں، نائلون کے ہوں یا سوتی ہوں، جو بھی ہو، اس طرح کے سارے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ انہی موزوں پر مسح کیا جائے گا جو ایڑی کے پاس دونوں ابھری ہوئی ہڈیوں کو ڈھانپے ہوئے ہو۔ بہت سے موزے ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ حصہ کھلا رہتا ہے، تو ایسے موزوں پر علماء کے اقوال کی روشنی میں مسح نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ان ہڈیوں کو، جو ایڑی کے پاس ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں ان کو ڈھانپے ہوئے ہو، اسی پر مسح کیا جائے گا۔ اور اسی طرح پھٹے ہوئے موزوں پر بھی راجح قول کے مطابق مسح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح موزوں پر مسح کی سب سے اہم شرط یہ ہے، جو پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، کہ وہ موزہ بذات خود بھی پاک ہو اور کامل طہارت کی حالت میں پہنا گیا ہو، یعنی وضو کرنے کے بعد انہیں پہنا گیا ہو۔ جو موزے باوضو حالت میں پہنے گئے ان پر مسح، جو موزے باوضو حالت میں نہیں پہنے گئے ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ واضح رہے کہ وضو کے فوراً بعد موزہ پہننا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے سے پہلے موزہ پہن لیا جائے۔ اور جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ مقیم شخص 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک۔ اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ مدت کا شمار کب سے ہوگا۔ مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا جب پہلی بار موزے پر مسح کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور موزے پہن لیے، اس کا وضو باقی رہا یہاں تک کہ اس نے اسی وضو سے عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی، پھر موزے اتارے بغیر سو گیا، اور پھر فجر کے لیے جو وضو کرے گا اس بار وہ موزے پر پہلی مرتبہ مسح کرے گا، تو یہاں سے 24 گھنٹے تک وہ مسح کر سکتا ہے اگر وہ مقیم ہے، اور اگر وہ مسافر ہے تو 72 گھنٹے تک۔ یعنی خلاصہ یہ کہ جس وقت موزے پہنے گئے اس وقت سے مدت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جس وقت پہلی مرتبہ اس پر مسح کیا جائے اس وقت سے شمار ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی نے باوضو حالت میں موزے پہنا، پھر اسی وقت یا وضو ٹوٹنے سے پہلے کسی بھی وقت اس کے اوپر دوسرا موزہ چڑھا لیا، دوسرا موزہ پہن لیا، تو اسے اختیار ہے، علماء کے اقوال کی روشنی میں اسے اختیار ہے، چاہے تو دونوں میں سے جس پر بھی مسح کیے کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ کسی نے باوضو حالت میں موزے پہنے، پھر وضو ٹوٹنے کے بعد جب دوبارہ وضو کیا تو اس پر مسح کیا، اس کے بعد اس پر دوسرا موزہ پہن لیا، تو راجح قول کے مطابق اس دوسرے والے موزے پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی لیکن وضو برقرار ہے، یعنی مسح کی جو مدت ہے آپ کی 24 گھنٹہ یا 72 گھنٹہ وہ پوری ہو گئی لیکن وضو برقرار ہے، تو محض مدت پوری ہونے سے طہارت ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب تک وضو باقی ہے اس سے نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ موزوں پر مسح، اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ موزوں پر مسح حدث اصغر یعنی وضو کی حالت میں کیا جائے گا، لیکن اگر غسل کی ضرورت ہو تو پھر اسے موزے کو اتارا جائے گا۔ اگر کسی نے تیمم کے احکام و شرائط کی رعایت کرتے ہوئے تیمم کیا، پھر موزہ پہنا، تو اس کے بعد پانی سے وضو کرتے وقت موزوں پر مسح نہیں کر سکتا، بلکہ اس وقت پاؤں دھلنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور موزوں پر مسح کا طریقہ کیا ہے؟ موزوں پر مسح کا طریقہ یہ کہ ہاتھ کی بھیگی ہوئی انگلیاں کو پاؤں کی انگلیوں کے پاس سے پھیرتے ہوئے پنڈلی تک ایک بار لے جائے، دائیں ہاتھ سے دائیں پیر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر۔ اگر کسی وجہ سے اس کے برعکس سے کر لیا تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ عورتیں بھی سیم اسی طرح مسح کریں گی جس طرح یہ احکام بیان کیا گیا، یہ مردوں کے تعلق، مرد اور عورت دونوں اسی طرح کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، یہ موزے پر مسح کے احکام کا ایک مختصر سا خلاصہ
میں نے نوٹ کیا تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اللہ سبحانہ و تعالی